آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے بہت سے لوگوں کی صبح بدل دی ہیں، رابن شرما کی دی 5 AM کلب۔ جی بالکل۔ اس کا بنیادی دعویٰ تو سادہ سا لگتا ہے کہ بھئی صبح 5 بجے اٹھیں اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ کتاب صرف مشورے نہیں دیتی بلکہ کہانی بھی سناتی ہے۔ ایک کاروباری خاتون ہے جو تقریباً دیوالیہ ہونے والی ہے۔ جی ایک فنکار ہے جو اپنی صلاحیتوں کو جیسے ضائع کر رہا ہے، اور پھر ان کی ملاقات ایک عجیب سے بظاہر بے گھر لگنے والے شخص سے ہوتی ہے جو اصل میں ایک ارب پتی ہے۔ اور مسٹر رائلی۔ ہاں، اور ساتھ میں ایک بہت ہی پرجوش قسم کے مقرر بھی ہیں، دی اسپیل بائنڈر۔ یہ سب مل کر ایک سفر پر نکلتے ہیں۔ جی ایک دلچسپ سیٹنگ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ کرنا نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں چھپے ہوئے ان گہرے نکات کو سمجھیں جو اعلیٰ کارکردگی، عادتیں بنانے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ بالکل ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب میں صرف جلدی اٹھنے سے بڑھ کر کیا ہے۔ صحیح۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس اسپیل بائنڈر سے، موصل مقرر کے پیغام سے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی غیر معمولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جی لیکن ہم اکثر ایک عام سی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، خصوصاً آج کل یہ جو ڈیجیٹل خلف و شار ہے ہر طرف۔ ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کتاب میں ایک جگہ کہا گیا ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے اپنی صلاحیتوں کو دبانے کے لیے۔ یہ خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پر روزمرہ کی زندگی میں اکثر ایک نعرہ ہی لگتا ہے۔ کتاب اسے عملی کیسے بناتی ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ اسپیل بائنڈر کا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو عام ہونا ہے نا، یہ کوئی باہر کی مجبوری نہیں، اکثر ہماری اپنی بنائی ہوئی ذہنی حالت ہوتی ہے۔ اچھا۔ وہ جو کہتا ہے کہ بہت سے لوگ 30 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اور اسی سال کی عمر میں دفن ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ جوش، جذبے اور بڑے خوابوں کے بغیر جی رہے ہوتے ہیں، اور یہ سیدھا سیدھا کہانی کی کاروباری خاتون کی حالت سے جڑتا ہے۔ وہ اپنی کمپنی سے، شاید اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ تو کتاب کا استدلال یہ ہے کہ یہ محدودیت صرف ہمارے ذہن میں ہے، حقیقت نہیں۔ اچھا، تو یہ صرف ایک موٹیویشنل بات نہیں بلکہ ایک ذہنی رکاوٹ کو توڑنے کی بات ہے۔ ٹھیک، اور اسی مایوسی کے عالم میں کرداروں کی ملاقات ہوتی ہے مسٹر رائلی سے۔ جی، وہ پراسرار ارب پتی۔ وہی انہیں دی 5 AM کلب کا تصور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی بلند کرو۔ لیکن صبح 5 بجے ہی کیوں؟ کیا خاص بات ہے اس وقت میں؟ کوئی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ کتاب کے مطابق صبح 5 بجے کا وقت کئی وجوہات کی بنا پر خاص ہے۔ سب سے پہلی بات تو سکون۔ سکون۔ جی، زیادہ تر دنیا سو رہی ہوتی ہے، کوئی فون کالز نہیں، ای میلز نہیں، سوشل میڈیا کا شور نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ آپ کا دھیان نہیں بھٹکتا۔ دوسری بات، کتاب ایک نیورو سائنسی پہلو کا ذکر کرتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو صبح سویرے آپ کا دماغ زیادہ تخلیقی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ دماغ کا جو حصہ ہر وقت تنقید اور فکر کرتا رہتا ہے نا، پری فرنٹل کارٹیکس، وہ صبح کے وقت تھوڑا سست ہوتا ہے۔ اوہ۔ اس حالت کو وہ ٹرانزینٹ ہائپو فرنٹیلٹی کہتے ہیں۔ اس میں نئے خیالات آنا، مسائل کے حل سوچنا اور ایک گہری توجہ کی کیفیت جسے فلو سٹیٹ کہتے ہیں، حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ واو، یہ وہ وقت ہے جب آپ دماغی طور پر سب سے زیادہ تازہ دم ہوتے ہیں۔ زبردست۔ یعنی یہ صرف الارم بجنے کی بات نہیں بلکہ دماغی طور پر ایک زیادہ مفید حالت میں ہونے کا موقع ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس 1 گھنٹے کو صبح 5 سے 6 بجے تک استعمال کیسے کیا جائے؟ کتاب اس کے لیے 20-20-20 فارمولا بتاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ فارمولا اس سنہری گھنٹے کو منظم کرنے کا طریقہ ہے۔ اسے 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا 20 منٹ حرکت یعنی موو، مطلب کوئی بھی جسمانی ورزش جو آپ کو پسینہ لائے۔ کچھ بھی؟ دوڑنا، یوگا؟ جی، دوڑنا، جمپنگ جیکس، یوگا، کچھ بھی۔ اس کا مقصد صرف جسم کو جگانا نہیں بلکہ تناؤ پیدا کرنے والے ہارمون کورٹیسول کو کم کرنا ہے۔ اچھا۔ اور BDNF نامی ایک پروٹین کو بڑھانا ہے جو دماغ کے خلیوں کی نشوما کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو دن کے لیے تیار کرتا ہے۔ ٹھیک،
یعنی پہلے جسمانی طور پر فعال ہونا۔ بالکل۔ دوسرے 20 منٹ غور و فکر یعنی ریفلیکٹ۔ اس حصے میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنے خیالات کو ترتیب دینا ہے۔ جیسے کیا کرنا ہے اس میں؟ آپ ڈائری لکھ سکتے ہیں، دن کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں، یا صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اس کا مقصد ذہنی وضاحت اور کیا کہتے ہیں جذباتی استحکام حاصل کرنا ہے۔ اور آخری 20 منٹ؟ آخری 20 منٹ ترقی یعنی گرو، یہ سیکھنے کا وقت ہے۔ سیکھنا کیسے؟ کوئی کتاب پڑھیں، کوئی آن لائن کورس دیکھیں، کوئی معلوماتی پوڈ کاسٹ سن لیں، اپنی فیلڈ سے متعلق کچھ نیا جانیں۔ مقصد یہ ہے کہ روزانہ اپنی علم اور مہارت میں اضافہ کیا جائے۔ حرکت، غور و فکر اور ترقی، واہ، یہ تو ایک مکمل پیکج لگتا ہے صبح کے پہلے گھنٹے کے لیے۔ جی، اور یہ صرف 1 گھنٹے کا شیڈیول نہیں ہے۔ کتاب اسے ایک اور اہم تصور سے جوڑتی ہے جسے وہ 4 اندرونی سلطنتیں کہتی ہے۔ 4 اندرونی سلطنتیں، یہ کیا ہیں؟ مائنڈ سیٹ یعنی ذہنی رویہ، ہارٹ سیٹ یعنی جذباتی کیفیت، ہیلتھ سیٹ یعنی جسمانی صحت، اور سول سیٹ یعنی روحانی سکون اور مقصد۔ اچھا۔ 20-20-20 فارمولے کا ہر حصہ ان 4 سلطنتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ حرکت سے ہیلتھ سیٹ بہتر ہوتی ہے، ٹھیک۔ غور و فکر مائنڈ سیٹ اور ہارٹ سیٹ کو سنوارتا ہے، اور ترقی مائنڈ سیٹ اور سول سیٹ کو بڑھاتی ہے۔ او، تو یہ جڑا ہوا ہے سب؟ جی بالکل۔ کتاب کا اصل نقطہ یہ ہے کہ صرف صبح اٹھنا کافی نہیں جب تک آپ اس وقت کو اپنی زندگی کے ان 4 اہم پہلوؤں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ ایک مکمل نظام ہے، صرف الارم کلاک بدلنا نہیں۔ اچھا، یہ نظام تو بڑا زبردست لگتا ہے، مگر سچ پوچھیں تو صبح 5 بجے اٹھنا یہ سننے میں ہی مشکل لگتا ہے۔ مشکل تو ہے۔ اور پھر روزانہ یہ تینوں کام کرنا، کیا کتاب اس مشکل سے نمٹنے کا کوئی راستہ بتاتی ہے؟ کیا یہ ہر کسی کے لیے ممکن بھی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ کتاب خود اس بات کو مانتی ہے، اور اسی لیے عادت بنانے کے عمل کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اچھا۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی نئی عادت، خاص طور پر اتنی بڑی تبدیلی، پختہ ہونے میں تقریباً 66 دن لگتے ہیں۔ یہ کوئی جادوئی عدد نہیں، بلکہ تحقیق پر مبنی ایک اوسط ہے۔ 66 دن، 2 مہینے سے زیادہ، یہ تو کافی لمبا عرصہ ہے۔ جی، اور کتاب اس 66 دن کے سفر کو 3 مرحلوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ کیا ہے وہ مراحل؟ پہلا مرحلہ ہے دن 1 سے 22 تک، تباہی یعنی ڈسٹرکشن۔ یہ سب سے مشکل حصہ ہے۔ تباہی؟ ہاں، کیونکہ آپ کی پرانی عادتیں جیسے دیر سے سونا، صبح سستی، وہ پوری طاقت سے مزاحمت کرتی ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ یہ ناممکن ہے، آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ یہاں ہمت ہارنے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ پرانے راستوں کو توڑنے کا عمل ہے۔ مشکل لگتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے دن 23 سے 44 تک، تنصیب یعنی انسٹالیشن۔ یہاں چیزیں تھوڑی آسان ہونے لگتی ہیں، لیکن اب بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اچھا۔ کبھی آپ کامیاب ہوں گے، کبھی ناکام۔ یہ مرحلہ تھوڑا گڑبڑ والا ہو سکتا ہے۔ دماغ میں نئے اعصابی راستے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی کچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور تیسرا؟ تیسرا مرحلہ ہے دن 45 سے 66 تک، انضمام یعنی انٹیگریشن۔ اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے 5 بجے اٹھنا اور اپنا معمول شروع کرنا کافی حد تک خودکار ہو جاتا ہے۔ مطلب عادت بن جاتی ہے؟ جی، یہ اب ایک جنگ نہیں لگتی، بلکہ آپ کی شناخت کا حصہ بننے لگتی ہے۔ کتاب اسے خوبصورت مرحلہ کہتی ہے۔ تباہی، تنصیب اور انضمام، یہ تو کسی سافٹ ویئر انسٹالیشن جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ کتاب میں وہ راکٹ کی مثال بھی دی گئی ہے نا، ایسکیپ ویلوسٹی والی؟ بالکل، جیسے راکٹ کو زمین کی کشش ثقل سے نکلنے کے لیے شروع میں بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے نا، جی، اسی طرح ہمیں بھی عادت کی ابتدائی مزاحمت پر قابو پانے کے لیے شروع میں بہت زیادہ قوت ارادی اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار جب آپ اس کشش سے نکل جاتے ہیں تو پھر سفر آسان ہو جاتا ہے۔ کتاب کا وہ مشہور جملہ ہے، تمام تبدیلی شروع میں مشکل، درمیان میں پیچیدہ اور آخر میں خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ 66 دن والی بات سننے میں تو اچھی ہے، پر کیا واقعی اتنے دن لگتے ہیں؟ اکثر لوگ تو میرا خیال ہے پہلے ہفتے میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ کیا کتاب اس پر کچھ کہتی ہے کہ ہمت کیسے نہ ہاریں؟ کتاب استقامت پر بہت زور دیتی ہے۔ وہ آٹومیٹسٹی پوائنٹ کا ذکر کرتی ہے، یعنی وہ مقام جب عادت تقریباً خودکار ہو جاتی ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مسلسل کوشش ضروری ہے۔
یہ کیا ہے؟ یعنی دن بھر فیصلے کرنے، کام کرنے اور خود کو کنٹرول کرنے سے ہماری ذہنی توانائی یا قوت ارادی کم ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، شام تک ہم تھک جاتے ہیں اور پرانی آسان عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ صبح سویرے جب آپ کی قوت ارادی تازہ دم اور عروج پر ہوتی ہے، ہاں، جب آپ فریش ہوتے ہیں۔ جی، وہی نئی اور مشکل عادتیں شروع کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کو دن بھر کی تھکاوٹ اور فیصلوں کے بوجھ سے پہلے ہی اہم کام کرنا ہے۔ یہ تو بہت عملی نکتہ ہے۔ اچھا، ایک طرف تو کتاب شدید محنت اور نظم و ضبط کی بات کر رہی ہے، 5 بجے اٹھو، ورزش کرو، سیکھو، لیکن کیا صرف محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ کیا آرام اور وقفے کی کوئی اہمیت نہیں؟ کہیں برن آؤٹ نہ ہو جائے بندہ؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس کا جواب دیتی ہے اعلیٰ کارکردگی کے دوہرے چکر کے تصور سے، ٹوئن سائیکلز آف ایلیٹ پرفارمنس۔ دوہرے چکر؟ جی، یہ شاید کتاب کے سب سے طاقتور خیالات میں سے ایک ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ وضاحت کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ کارکردگی مسلسل ایک ہی رفتار سے کام کرنے سے نہیں آتی، بلکہ کام اور آرام کے درمیان ایک تال یا کیا کہتے ہیں اتار چڑھاؤ سے آتی ہے۔ اچھا، کتاب 2 طرح کے چکر بتاتی ہے۔ ایک ہے اعلیٰ عمدگی کے چکر، HEC۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ پوری توجہ، شدت اور توانائی سے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے گہری توانائی بحالی کے چکر، DRC۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ مکمل طور پر کام سے الگ ہو کر آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، تفریح کرتے ہیں یا ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جو آپ کی توانائی بحال کریں۔ یعنی کام اور آرام دونوں ضروری ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا فارمولا ہے دباؤ ضرب توانائی بحالی برابر ہے ترقی پلس برداشت۔ یعنی صرف دباؤ یا محنت کافی نہیں، اس کے ساتھ مناسب بحالی بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو مشہور خیال ہے کہ بس کام کرتے رہو، لگے رہو، وہ اصل میں کارکردگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جی، طویل مدت میں بالکل نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ آرام اور بحالی کوئی عیش و عشرت نہیں، بلکہ اعلیٰ کارکردگی کا لازمی حصہ ہے۔ اسے سپر کمپنسیشن کہتے ہیں۔ جب آپ جسم یا دماغ پر دباؤ ڈالتے ہیں، جیسے ورزش یا مشکل ذہنی کام، اور پھر اسے مکمل آرام دیتے ہیں، تو وہ بحال ہو کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اصول کھلاڑیوں میں تو عام ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ذہنی کام کرنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی عام ہے۔ مسلسل کام کرتے رہنا بغیر آرام کے جلدی تھکن یعنی برن آؤٹ کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ وہ آئنسٹائن کا وائلن بجانا یا چرچل کا پینٹنگ کرنا، یہ صرف شوق نہیں تھے، یہ ان کے دماغ کو ریچارج کرنے کے طریقے تھے۔ واہ، یہ توازن والی بات واقعی اہم ہے۔ اچھا، کتاب میں کچھ اور عملی حکمت عملیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے وہ TBTF اور 90-90-1 اصول۔ کیا آپ ان پر تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ضرور۔ TBTF کا مطلب ہے دی ٹائٹ ببل آف ٹوٹل فوکس، یعنی مکمل توجہ کا مضبوط دائرہ۔ ٹھیک ہے۔ فون نوٹیفیکیشنز، ای میل، لوگ، ان سب کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ اپنے ارد گرد ایک ذہنی یا جسمانی بلبلہ بنائیں جس میں صرف آپ اور آپ کا کام ہو۔ فوکس کے لیے؟ جی، گہری اور معیاری کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور وہ 90-90-1 اصول، وہ کیا ہے؟ وہ اصول کہتا ہے کہ اگلے 90 دنوں تک اپنے کام کے دن کے پہلے 90 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ اپنی سب سے اہم، سب سے بڑی ترجیح، جو آپ کا نمبر 1 ہدف ہے، اس پر لگائی۔ روزانہ؟ جی، روزانہ، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کی سب سے قیمتی توانائی آپ کے سب سے اہم کام پر خرچ ہو، اس سے پہلے کہ دن کی مصروفیت آپ پر حاوی ہو جائے۔ یہ دونوں اصول تو بہت عملی لگ رہے ہیں، ارتکاز اور ترجیحات کے لیے۔ بالکل۔ ان اصولوں کے علاوہ وہ ارب پتی مسٹر رائلی کچھ زندگی کے اصول بھی بتاتا ہے نا؟ پوری کتاب میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، کتاب میں ارب پتی کے 11 اصول ہیں۔ وہ سبھی دلچسپ ہیں، لیکن کچھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کون سے؟ جیسے اصول نمبر 1، اپنے اندر کے جادو کے مالک بنو، یعنی اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور استعمال کرو۔ اصول نمبر 2، مادی چیزوں پر معجزاتی تجربات کو ترجیح دو، یعنی تجربات اہم ہیں، چیزیں نہیں۔ بالکل، یادیں اور تجربات جمع کرو، چیزیں نہیں۔ اصول نمبر 6، پیسہ سخاوت کا پھل ہے، قلت کا نہیں، یعنی دینے سے بڑھتا ہے۔ یہ بھی دلچسپ ہے۔ اور اصول نمبر 11، کل ایک بونس ہے، حق نہیں، یعنی ہر دن کو ایک تحفہ سمجھ کر جیو۔ یہ صرف کاروباری حکمت عملیہ نہیں،
بلکہ ایک بھرپور اور بامانی زندگی گزارنے کے فلسفے ہیں۔ زبردست۔ اور کہانی میں جو کردار ہیں وہ کاروباری خاتون اور فنکار، کیا وہ ان اصولوں پر عمل کر کے واقعی بدلتے ہیں؟ کہانی کا کیا بنتا ہے آخر میں؟ ہاں، کہانی کا بڑا حصہ ان کرداروں کے سفر اور تبدیلی کو ہی دکھاتا ہے۔ اچھا۔ کاروباری خاتون نہ صرف اپنی کمپنی کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی ہے اور اسے محبت بھی ملتی ہے۔ واہ۔ اور فنکار اپنے خود کو نقصان پہنچانے والے رویوں سے لڑتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا۔ کہانی میں ڈرامائی موڑ بھی آتے ہیں۔ وہ مؤثر مقرر اسپیل بائنڈر ایک کانفرنس میں سٹیج پر گر جاتا ہے، اوہ! اور کاروباری خاتون کو اپنی کمپنی کے پرانے مالکوں سے جان کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ کیا؟ تو یہ صرف سیلف ہیلپ نہیں، اس میں تھوڑا تھرلر کا عنصر بھی ہے۔ تھوڑا سا، لیکن یہ ڈرامائی واقعات صرف کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کیوں ہے؟ ان کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، اور یہی مشکلات کرداروں کو ان اصولوں کو عملی طور پر آزمانے اور ان سے سیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ کتاب کا پیغام ہے کہ مشکلات اصل میں آپ کو مضبوط بنانے کی تیاری ہیں۔ کتاب نیلسن منڈیلا اور رابن آئلینڈ کا ذکر بھی کرتی ہے، اس مثال کے طور پر کہ کس طرح عظیم مقاصد اور میراث کے لیے شدید مشکلات برداشت کی جا سکتی ہیں۔ یہ کرداروں کی ذاتی تبدیلیوں کو ایک بڑے تناظر سے جوڑتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، دی 5 AM کلب کا بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف جلدی اٹھنے کی کتاب ہے؟ نہیں، صرف جلدی اٹھنے کی کتاب نہیں ہے۔ بنیادی پیغام یہ ہے کہ صبح کا پہلا گھنٹا، جسے کتاب فتح کا گھنٹا کہتی ہے، دی وکٹری آور، جی، وہ آپ کی پوری زندگی پر غیر معمولی اثر ڈال سکتا ہے اگر اسے شعوری طور پر استعمال کیا جائے۔ 20-20-20 فارمولا، 66 دن کی عادت سازی اور کام و آرام کا توازن، یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو صرف پیداواری صلاحیت یعنی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھاتا، بلکہ ذہنی سکون، جسمانی صحت، جذباتی پختگی اور زندگی میں مقصد کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مگر مسلسل بہتریوں کی طاقت پر زور دیتی ہے۔ بالکل، یہ چھوٹی مستقل بہتریوں کی طاقت پر یقین رکھنے کی دعوت ہے۔ یعنی یہ کتاب صرف کیا کرنا ہے نہیں بتاتی، بلکہ کیسے کرنا ہے، اور شاید سب سے اہم کیوں کرنا ہے پر بھی زور دیتی ہے۔ بالکل، اور شاید ایک آخری خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، جی، جب ہم روزانہ صرف 1 گھنٹہ دنیا کے جاگنے اور ہم سے توجہ مانگنے سے پہلے خود اپنی ذات، اپنی صحت، اپنی ترقی کے لیے وقف کرتے ہیں، تو یہ عمل وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بارے میں تصور، ہمارے امکانات اور ہماری زندگی کے مقصد کو کس طرح بدل سکتا ہے۔ یہ گہرا سوال ہے۔ کتاب صرف صبح 5 بجے اٹھنے کا طریقہ نہیں بتا رہی ہے، یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ اس اضافی پرسکون وقت کو استعمال کر کے کیسی زندگی اور کیسی میراث تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال شاید کتاب کے تمام اصولوں سے زیادہ اہم ہے۔